الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقولوا الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات پڑھیے محمد. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے: وحدت امت. آج ضرورت ہے امت کے اتحاد کی اور امت کے ایک پلیٹ فارم پر آنے کی. اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو، ذہن میں ہو، تو ہم نے پچھلے ہفتے چند باتیں عرض کی تھیں جس میں یہی بتایا تھا کہ بہت سارے افراد اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ چاہے جتنا کوشش کر لیجئے، فلاں فرقے والے، مسلک والے یا فلاں افراد یہ آنے والے نہیں ہیں. جس کا جواب ہم نے اگر ذہن میں ہو تو عرض کیا تھا کہ ساتھ میں کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے دین کسی سے بدلنے کے لیے کہا یا اپنا دین اس کے دین میں کنورٹ ہونے کے لیے کہا، کیونکہ کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے دشمن کے سامنے یکجا ہونے کی، ایک پلیٹ فارم پر آنے کی. ایک پلیٹ فارم پر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے دین چھوڑ دیا، ہم نے مسلک چھوڑ دیا، ہم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا. یہ ایسا کوئی تقاضا کسی کا نہیں ہے. اب اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں کہ آج ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ یہ جو جنگ کا نقشہ اور جو جنگ جس حوالے سے جس اینگل کی طرف جا رہی ہے اس پر اگر آپ ذرا سا غور و فکر کریں تو جو جنگ کو لیڈ کرنے والے افراد ہیں ان کے بول، یہ ان کے آس پاس کے افرادوں کے بول کو اگر آپ ریفائن کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں یعنی یہ جنگ اسی چیز کی طرف جا رہی ہے جو ہمارے یہاں روایتوں میں پائی جاتی ہے. اور جب روایتوں میں پائی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے آنے والے زمانے میں حالات اتنے خراب ہوں گے، اتنے بدتر ہوں گے کہ دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا تو کیا ہوگا، پھر لشکر سفیانی ہے، لشکر خراسانی ہے، ان کی آپس میں یعنی آمنا سامنا ہوگا، کون کس پر غالب آئے گا، الی آخر بہت ساری چیزیں روایتوں میں کیا ہے، ذکر ہے. اب انہی روایتوں کو ذرا سا آپ ذہن میں رکھیے اور پھر ان شیاطین کے بیانات سنیے. یہ شیاطین کے بیانات کیا ہیں؟ یہ یہی ہے کہ صاحب ہماری لڑائی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے، ہماری لڑائی تو اسلام سے ہے. یعنی جب اسلام کا نام دے دیا تو اب اس نے یہ نہیں کہا کہ صاحب اسلام کو اگر ہم نے بٹوارا کر دیا فرقوں میں، مذہب میں، مسلکوں میں یا کسی چیز میں، لیکن دشمن جو ہے اسے ہمارے فرقوں سے اور مسلک سے مطلب نہیں ہے، اسے ہمارے دین سے مطلب ہے، اسے ہمارے مذہب سے مطلب ہے. اور وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ہماری لڑائی اسلام سے ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہی ہے کہ اسے ڈر اور خوف شیعہ سنی کا نہیں ہے بلکہ اسلام کا ہے. بہت بڑی بات ہے. اور آج اگر آپ پوری دنیا کے حالات حاضرہ پر کرنٹ افیئر کو اگر آپ دیکھیے
ذرا سا غور کیجئے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی تیزی سے پوری دنیا کا رجحان حق کی طرف، علیہ السلام، سچائی کی طرف، واقعیت کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف گرائش پیدا کر رہا ہے، تمائل پیدا کر رہا ہے، رجحان پیدا ہو رہا ہے، یہی ایک ڈر ہے جو پوری دنیا کو کیا کر رہا ہے؟ خوف میں لے آ رہا ہے۔ ورنہ بھی آپ دیکھیے، ہمارے یہاں کی میڈیا اگر ہوتی کیا ہے، اگر اس کو آپ ذرا سا ملاحظہ کیجئے تو بالکل ویسے ہی جیسے چند افراد اگر کہیں پر کھڑے ہو جائے تو اس کو یہ زوم کر کے چند افراد نہیں، لاکھوں میں کنورٹ کر دیں، صاحب اب تو یہ نظام گیا، اب تو یہ سسٹم گیا، اب یہ حکومت گئی، اور کہیں پر اٹھا کر کے، یعنی 50 اسٹیٹ میں، 50 اسٹیٹ کم نہیں ہوتے ہیں، 50 اسٹیٹ میں جو اگر آپ نیوز کو دیکھیے تو 80 لاکھ اور 90 لاکھ کا آنکڑا جو دیا گیا، 8 ملین 9 بلین افراد جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے کیسے پیش کیا؟ ابھی یہی 2-4 آج بھی جنگ کے دوران اگر ان کو ایران میں مل جائے تو کہیں گے صاحب نظام ہم نے پلٹ دیا ہے، اور جہاں پلٹا جا رہا ہے وہیں کے چاہنے والے پلٹ رہے ہیں، وہ ان کو الٹا، چونکہ جو وارون ہوتا ہے ہمیشہ الٹے کو الٹا ہی نظر آتا ہے، اور جب الٹے کو الٹا نظر آئے گا تو دیکھنے والے کو سیدھا نظر آئے گا۔ سلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ ذرا سا غور کیجیے گا، چونکہ حالات حاضرہ کو اگر آپ جب تک ملاحظہ نہیں کیجیے گا گفتگو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور اگر اسی چیز کو آپ دیکھیے تو ادھر آ کر کے رہبر معظم کے بیانات کو آپ ذرا سا غور سے سنیے، ایک ایک باتوں کو، ایک ایک جملات کو، چونکہ اب ان کی اوریجنل آواز، ان کا اوریجنل ساؤنڈ، اور نیچے جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، تاکہ آپ آسانی سے، اگر نہیں سمجھ سکتے ہیں تو آپ اس کو اپنے یوٹیوب پر لگا لیجئے تو معلوم ہے جس زبان میں آپ وہ سمجھنا چاہیں گے وہ دے دے گا۔ بہت ایزی ہے سمجھنا کسی بھی میٹر کو، کسی بھی چیز کو سمجھنا، کسی بھی زبان کے سامنے والے نے کیا کہا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، بہت آسان ہے آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں۔ چونکہ ہمارے یہاں انسان کی تنگ نظری اتنی ہے کہ وہ روٹی اور بوٹی سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا ہے، اس کو صرف اسی میں اٹکا کر کے، اسی میں الجھا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور جب اسی سے الجھا کر کے رکھ دیا گیا ہے تو ہمارے قوم کے لوگوں کو اگر آپ یاد رکھیے تو اسے مجلس نہیں یاد رہتی، لیکن 40واں یاد رہتا ہے۔ ابھی آپ تیجے کی مجلس کیجئے، 10واں 20واں اور مہینے کی مجلس کیجئے تو اسے یاد نہیں رہے گا، لیکن 40ویں کے یاد رہے گا۔ کیوں یاد رہے گا؟ کیونکہ اس کا تعلق جو ہے اس کی غذا سے مربوط ہے، اس کے شکم سے مربوط ہے۔ اب جب شکم سے مربوط ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کی سوچ شکم سے آگے نہیں جا رہی ہے وہ سوچے گا کیا؟ وہ یہی سوچے گا۔ ورنہ آپ اگر زیادہ دور نہیں، یہاں سے 80 کلومیٹر ہمارے یہاں سے کانپور سے جائیے لکھنؤ جائیے، تو بھی لکھنؤ سے کتنے فتنہ پرور افراد ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں، معلوم ہے ان کا تعلق مسلکوں میں اور کسی کے ناموں میں نہ تلاشی ہے، کیونکہ آج دشمن بہت ساری آئی ڈی جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے نام کی بنا کر کے فیک آئی ڈیوں سے کیا کر رہا ہے؟ لڑوانا چاہتا ہے۔ اور ہم اتنے نادان ہیں کہ آئی ڈی دیکھ لیا، اچھا یہ فلاں صاحب، اپنے آ گئے اوریجنل بھاشا میں۔ نہیں، آپ ان چیزوں کے اوپر نہ جائیے، کیونکہ دشمن چاہ ہی رہا ہے کہ آپ کہیں سے آپس میں بھولیے، تاکہ جو اصل مقصد ہے، جو چیزیں اصل ہمیں نظر آ رہی ہیں
कि दुश्मन क्या कर रहा है, उसका मकसद क्या है, उसका हदफ क्या है, उसका टारगेट क्या है। जहनों को डाइवर्ट करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उल्टी सीधी बहसें शुरू करते हैं ताकि आप आग बगोला हो जाएंगे। और जब आग बगोला हो जाएंगे तो शैतान क्या करता है, शैतान कहता है कि जहां पर किसी इंसान को गुस्सा दिला दो, फिर मेरा काम तमाम हो गया, फिर ये खुद ही हमारा काम करता रहेगा आगे बढ़ बढ़ करके। तो आप जानते हैं सोशल मीडिया के ऊपर क्या, जैसे हमारा इश्क है रहबर से, हम इश्क करते हैं अपने लीडर से, सही है, जानम फिदाई हैदर, जानम फिदाई रहबर, हम लोग कहते नहीं कहते हैं, कहते हैं। अब इसी नारे को कहां चले गए वो रहबर के फिदाई, जाएं इस वक्त बहुत मौका है, जाएं शहीद हो जाएं। अब आप बताइए नारा गलत है या मकसद गलत है? देखिए ये सब बातें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अब इसी चीज को रहबर अजीज की जुमलात और कलमात को देखिए। वो कहते हैं कि इस वक्त का जमाना जो है, जो लड़ाई है जो हथियारों से हो रही है वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन जो साफ वार है ये आपको नजर नहीं आएगा। ये जो टेक्नोलॉजी वार है ये समझ में नहीं आएगा। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो वार है वो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन बहुत होशियारी और समझदारी से दुश्मन के आले कार ना बनिए। और हम क्या कहते हैं, हम सोशल मीडिया पे ही आलिम हैं, हम सोशल मीडिया पे ही जाहिल है, हम सोशल मीडिया पे ही बहादुर हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर ही बुज़दिल हैं। यानी इंसान को इतना बिजी कर दो सोशल मीडिया पे कि उससे प्रैक्टिकल लाइफ में आप उससे सवाल ना कर पाए कि तुम बता दो मैदान अमल में कहां पर हो। मेरी बात जरा सा आप गौर कीजिएगा, ताकि मैं लम्हे फिक्रिया दे रहा हूं ताकि आप जाकर के सोचिएगा, ताकि आप उससे सवाल ना कर पाए कि साहब नमाज हो रही थी आप कहां थे, मजलिस हो रही थी आप कहां थे, जमात हो रही थी आप कहां थे, कार खैर हो रहा था आप कहां थे, हुस्न अमल हो रहा था आप कहां थे, दीन की जरूरत आपको थी आप कहां थे, आपको दीन की जरूरत थी, दीन को आपकी जरूरत थी आप कहां थे। वो इतना सोचने का मौका ही नहीं देगा, क्योंकि आपका जो थोड़ा सा वक्त बचा है वो सोचता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजी करते हैं, जैसे वो फालतू है उसी सोचता है सब फालतू होंगे। और अक्लमंद इंसान सोशल मीडिया पर जवाब नहीं देता है। वरना आज आप बता दीजिए जितने एनिमेशन के जरिए, एआई के जरिए जितनी आज क्लिपें चल रही, क्या सब रियलिटी है? नहीं। अभी इन्हीं में जो क्लिपें रियल भी होंगी आप उसे कहेंगे ये फेक है। यानी किसी चीज को इतना ज्यादा आम कर दो कि इंसान असली चीजों की तरफ से जहन क्या कर ले, मोड़ ले। आज आप जरा सा देखिए, रहबर की शहादत में कोई फायदा पहुंचाए और ना पहुंचाए, पूरी दुनिया में जो हक परस्त कलमा गो थे उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया। शर्त है हक परस्त की। बकिया जो शयातीन है, फितनागर हैं, दुश्मन के आले कार हैं, उनसे बहस नहीं है। लेकिन जो हक परस्त हैं वो एक हैं। तो ये क्या कम मजलूम का खून रंग लाया है? ये बहुत बड़ी बात है। अब यही चीज दुश्मन से हजम होगी? नहीं। फिर वही शेर किसी का याद आता है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये हर शाख पे उल्लू है। अब आप जरा सोचिए, जहां हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, भाई वहां पर सोशल मीडिया पर जब कोई बहस करता है तो वहां पर हर एक की 4 फुट की जबान है, 4 हाथ की उसके दिमाग है। वो भूल जाता है हम किसके सामने जानवर तय करते हैं, किसके सामने नहीं करते हैं, किसका एहतराम करते हैं, किसका नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर आमने सामने तो इंसान देख नहीं रहा है, वहां पर सामने अलैहिस्सलाम एहतराम तो कर नहीं रहा है। तो ये जो एक गैप है मेरे अज़ीज़ों,
میں یہ نہیں کہتا ہماری قوم کے افراد ان چیزوں میں ملوث ہیں، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اگر ہمارے قوم کے نوجوان اور نادان اور غلط فہم لوگ دشمن کے اعلی کار بن رہے ہیں تو ہوشیار ہو جائے، چونکہ یہ جو ایک شہادت نے آج ایک پلیٹ فارم پر لا کر کے رکھا ہے، یہ دشمن کے لیے خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج آپ بتا دیجئے وہ اسلام جو دو رخوں میں بٹا ہوا تھا، آج دو رخوں سے اسلام ایک ہی رخ سے دیکھا جانے لگا، اور جو منافقانہ والا تھا اس کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا نہیں ہٹ گیا؟ ہٹ گیا۔ کیسے ہٹا؟ بھائی جب آزمائش میں ڈالا گیا، حالات پیدا ہو گئے، تو حق پرست حق والے، آج آپ ہمارے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیے تو بہت سارے یہ کہیں گے صاحب، ان سے سوال کیجئے صاحب ایران پر امریکہ یا اسرائیل نے کیوں حملہ کیا؟ ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہی میڈیا کا پڑھائے وہ پاک نہیں یاد ہوگا کہ صاحب وہ تو آئٹم بم بنا رہے تھے۔ بس دیکھیے، میں اپنے نوجوانوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، بقیہ مجھے سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے، سیاسی لوگ الگ ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو لاجیکلی آپ جواب دیجئے، منطقی اور عقلی جواب دیجئے، نہ جذبات میں آئیے نہ بحث کیجئے، کیونکہ سامنے والا یہی چاہتا ہے کہ آپ کو جذبات میں لائے آپ اور فول بکنے لگیں تاکہ وہ کہے دیکھا ہم نے ایک سوال کیا جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ لونے پر اتار ہو گیا۔ نہیں، عقل کا استعمال کیجیے میرے ساتھ، اور جب عقل کا استعمال کریں گے تو آپ بتا دیجئے یہ کب سے کہتے آ رہے ایک ہفتے میں بنا لیں گے، بنایا نہیں بنایا؟ خامنہ ای صاحب کی شہادت ان کا فتویٰ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو اس سے خطرہ نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں خطرہ کن چیزوں سے تھا۔ اگر آپ میڈیا سے پوچھئے کہیں گے صاحب وہاں کی عورتوں کو تو آزادی نہیں ہے، میری نظر میں جتنی آزادی وہاں کی عورتوں کو پوری دنیا میں کسی کو آزادی نہیں ہے، چونکہ آزادی کے نام کے اوپر عریانیت نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب لباس کا چھین لینا اور ننگا پن نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بہترین کلچر دو، بہترین تہذیب دو، بہترین علم دو، بہترین ایجوکیشن دو، بہترین ان کو طور طریقہ دو۔ آج آپ پلٹ کر کے دیکھ لیجئے 8 یا 9 ملین کی آبادی ہے، یعنی 8-9 ملین نہیں، 80 اور 90 ملین کے بیچ کی آبادی ہے۔ اس پہ جا کر کے دیکھیے کتنے پرسنٹ ان کے پڑھے لکھے ہیں، جن کو ناز ہے نا کہ وہاں آزادی نہیں ہے۔ میرا سوال صرف ایک سے ہے کہ وہ جا کر کے صرف اپنے ملک کا آنکڑا لگائیں۔ مثلا میں ہندوستان میں ہوں، میں مثال لے رہا ہوں، کتنی آبادی ہے؟ 1 ارب 40 کروڑ۔ سوال ہے کتنے پی ایچ ڈی ہیں؟ سوال ہے کتنے پی ایچ ڈی ہیں؟ 60-70% یا نہیں ہیں؟ نہیں ہیں۔ آپ جا کر کے 80-90 کروڑ میں جا کر کے ان سے پوچھ لیے، 70% سے اوپر وہاں کے لوگ پڑھے لکھے اور پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، اور کہتے ہیں صاحب وہاں پڑھائی نہیں ہے، وہاں آزادی نہیں ہے۔ وہاں کی عورتوں کو جا کر کے دیکھیے، جتنا ہمارے یہاں کی، میں پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں، اکا دکا کی بات نہیں کہتا، پرسنٹیج کی بات، 70% عورتیں وہاں کی انجینئر اور ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں۔ دیکھیے آنکڑا پڑھیے، جو پڑھا لکھا دیش اسے کہہ رہے ہو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ آؤ تم امریکہ کا آنکڑا نکال کر کے دیکھ لو، اسرائیل کا آنکڑا نکال کر کے دیکھ لو، بتاؤ کتنے پرسنٹ پڑھے لکھے ہیں؟
جب ایسے سوال کرو تو کہیں گے یہ تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، چونکہ نظریہ تم نے نہیں دیکھا ہے نا، کیونکہ واٹس ایپ کے جو شیئر ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ عقلانی گفتگو سننا کہاں چاہتے ہیں، اور عقلی باتیں ابھی آپ کوئی قاعدے کی بات سمجھائی یہ نہیں پہنچے گی، لیکن ابھی کوئی ایک کسی سے مسجد میں بحث ہو جائے، ابھی پورے کانپور میں شہر پروپیگنڈا کون کرتا ہے؟ ہمیں آپ تو ہم، میری بات سمجھ آ رہی نا میرے عزیزوں؟ اب اسی چیز کو آپ ذرا سا ان سے سوال نہ کیجئے کہ صاحب کتنے پڑھے لکھے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کتنے کامیاب ہیں کتنے نہیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایجوکیشن پر کام نہ کیا ہوتا تو آج پوری دنیا کے مقابلے میں ڈٹے نہ ہوتے. آج ڈٹنا بتا رہا ہے کہ انہیں اپنے علم کے اوپر، اپنی عوام کے اوپر، اپنے ارادوں کے اوپر، اپنی ہمت کے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر اتنا فخر ہے. اسی فخر کی بنیاد پر جیسے ہم لوگ سنتے تھے صاحب کربلا ایسی، کربلا ایسی، کربلا ایسی، لیکن آج اگر عملی طور پر شجاعت دیکھنی ہے، بہادری دیکھنی ہے، علم دیکھنا ہے، عمل دیکھنا ہے، میدان عمل میں ڈٹنا دیکھنا ہے تو جاؤ دیکھو. بس آخری بات، نتیجہ دینا چاہتا ہوں. آپ ہمارے یہاں کو کوئی ایسا لے آئیے جو اونچی پوسٹ پہ ہو اور اس کے بیانات یہ ہوں کہ صاحب میں کیوں زندہ رہ گیا، مجھے تو مر جانا چاہیے تھا. لیکن ابھی آپ صرف 2 دن پہلے کی نیوز دیکھیے تو وہاں کے فارن منسٹر اغا عباس عراقچی، صحیح ہے نا، ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے. ہمیشہ جب کسی کے ارادوں کو دیکھنا ہو تو ہمیشہ اسٹیٹمنٹ دیکھیے. انہوں نے یہی کہا، یعنی جو موجودہ رہبر ہیں ان سے کہا آغا آپ موجود ہیں، آپ کو نئے افراد اور نئی ٹیم مل جائے گی، لیکن میرے ساتھی، میرے سنگاتی چلے گئے، میں کیوں زندہ ہوں؟ مجھے بھی اب تک شہید ہو جانا چاہیے تھا. یہ جذبہ کس کے اندر ہے؟ سوچئے. اور لے آؤ پوری دنیا کا کوئی ایسا انسان کہ جو اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دیتا ہو. ورنہ اگر آپ دیکھیے دونوں شیطانوں کو یہ لوگ کہاں پبلک کے بیچ میں جلدی دکھائی دیتے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمت نہیں، حوصلہ نہیں. میرے عزیزوں مجھے پالیٹکس سے مطلب نہیں ہے، میں صرف اپنی عوام کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنے اسٹیٹس کو لا کر کے اپنی پہچان کو جو بتلانا چاہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یہ بحث وہ بحث وہ بحث، تو ہمیشہ اپنے اسٹیٹس کو ہائی رکھو گے، اپنی پہچان کو اچھی رکھو گے. کیونکہ اسٹیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوقات. مائی اسٹیٹس، بولیے ذرا سا، نہیں زیادہ نہیں لگے، ترجمہ کیجیے. ہاں سنائی دے. مائی اسٹیٹس یعنی میری اوقات، میری پہچان، میرا ہدف، میرا مقصد. اب اسی اسٹیٹس کے اوپر اگر ہم نے ناچنے اور گانے والے اور بغیوں کو لگایا تو اس کا مطلب میری پہچان کس سے؟ اگر ہم نے کوئی علمی بات لگائی تو میری پہچان کس سے؟ علم سے. اگر ہم نے جہالت والی باتیں لگائی تو پہچان کس سے؟ جہالت سے. اب مائی اسٹیٹس، اب یہیں سے آپ سمجھ جائیے کہ کسی کو پہچاننا ہو وہ کیسا، اس کے اسٹیٹس کو چیک کر لو، سمجھ میں آ جائے گا یہ کیسا ہے، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جس کا اسٹیٹس اچھا ہوگا وہی بتائے گا میں کیسا ہوں، اور جس کا اسٹیٹس برا ہوگا بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ خود ہی ہو جائے گا کون برا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ کون ایسا انسان ہے جو امت وحدت کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں آنے دیتا. جو لڑانے کی باتیں کرے وہ دشمن کا آلے کار ہے، جو یکجا ہونے کی بات کرے وہ اسلام کا پیروکار ہے، اور مقصد محمدی کو کیا کرنے والا ہے؟ پورا کرنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
वल-अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अला अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि हालात हाज़िरा और ज़रूरत इमाम। गुफ्तगू अगर स्टेप बाय स्टेप समझनी हो तो आप खुतबे को सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाता है, आप इसे दोबारा बैठ करके सुना कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने अगल बगल वालों से बात करने के रो में या उनको जवाब देने के उसमें बहुत सारे पॉइंट स्लिप हो सकते हैं। जो मौलाना साहब समझाना चाहते हैं कभी कभी वही पॉइंट हम बातों में लग गए और स्लिप हो गया, और जब स्लिप हो गया तो बात हमारी समझ में नहीं आई। लेकिन अगर समझना है तो आप खुतबों को जाकर के घरों पर सुनिए और सुनवाइए, चूंकि ये खुतबात नहीं है, ये हालात हाज़िरा पर एक गुफ्तगू है। हालात समझनी हो, महसूस करना हो, खुतबात को सुनते जाइए, समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सही है। जैसे हालात हाज़िरा और जरूरत इमाम, आप गौर कीजिए। हमने अर्ज किया था कि जैसे ये जो जंग चल रही है, ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, किसी को ट्रोल करना, किसी को मार देना, कत्ल कर देना, लोकेशन पता उड़ा दिया, याद है। और हमने एक बात और भी इसी में अर्ज की थी आपकी खिदमत में कि आज आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इमाम क्यों पर्दे में हैं। शायद इसीलिए अल्लाह ने पर्दे में रखा कि इनकी लोकेशन भी ट्रेस ना होने पाए, क्योंकि दुश्मन से कोई चीज बैद नहीं है। आज आप अगर जरा जरा सा देखिए तो ये जो हम लोग हाईटेक जमाने में जी रहे हैं, हाईटेक जमाने में नहीं जी रहे, ये हम खतरात को अपने साथ लिए टहल रहे हैं। ये मोबाइल हर किसी के पास है, भले वो कीपैड हो, डब्बे वाला हो, हम लोग भाषा में कीपैड हो या स्मार्टफोन हो, दोनों में बैटरियां यूज होती हैं, और बैटरियों का रिमोट किसके हाथ में है? साजिशगरों को आप, ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कह रहा हूं, वरना आज आप लबनान में देखिए पेजर कान क्या था, बैटरी ही तो आई गई थी, ये क्या था? हमें क्या पता है? हम कभी जाकर के अपने मोबाइल को लेते हैं, क्या स्कैनिंग करते हैं उसकी, कि साहब कोई खतरात वाली चीजें तो नहीं इसके अंदर? मैं एक बात कह रहा हूं, और आजकल सारी चीजों जिसको समझना चाहिए वो है टेक्नोलॉजी। हमें बहुत मजा आता है साहब, अरे 5G क्या मजा आ गया। और जब नौजवानों से पूछे मजा किस चीज में आया, कहा पहले जो था गेम फंस फंस करके चलता था,
आज गेम फंसता नहीं है। यानी नौजवान का टारगेट क्या हो गया? यानी हाईटेक मोबाइल उसके हाथ में है, सारी चीजें हाथ में है, वक्त हाथ में है, लेकिन वो यूज कहां पर कर रहा है? और ना यकीन हो तो नौजवानों को जरा सा आप देखिए, ये कई घंटा खेलते हैं। मेरे अजीजों, वरना दुकान पर बैठे हुए बाज लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, बाज लोगों को जरा देखिए, टाइम पास गेम है। काश इनके यही फ्री का वक्त कोई प्लानिंग में कन्वर्ट हो जाता कि हमें बिजनेस कैसे बढ़ाना है, डीलिंग कैसे करनी है, बिजनेस को कैसे आगे ले जा सकते हैं, एक फिक्र करते, एक आइडिया लेकर के आते, एक मौका लेकर के आते। लेकिन चूंकि दिमाग उलझा कहां पर है, सोच कहां पर है? नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है, रील है, सारी चीजें रील बनाने चक्कर में कितने हादसा और सानियात होते हैं आप देख रहे हैं। देख रहे नहीं देख रहे? देख रहे। कितने ऐसे हैं खाली रील बनाने चक्कर में ट्रेन से गिर जा रहे हैं, लेकिन रील का एक शॉट तो मिल गया, बोलो हाथ पैर टूट गया तो क्या हुआ? ऐसी छत के ऊपर से एक ट्राई कर रहे थे, सब कूदते हुए तस्वीर आ जाए, इत्तेफाक से गिरे, गड्ढे के ऊपर गिरने बजाय जाके रोड के ऊपर गिर गए। अब बताइए क्या होगा? रील तो मिल गई, लेकिन जो चोट मिली ये क्या होगा? लेकिन एहसास कब होगा? जब कोई टोहका देने वाला होगा। माँ बाप टोहका कैसे देंगे जब वो खुद ही बिजी? कितनी रील आती हैं, माँ रोटी यहां तवे पर, तवे को रोटी पर, रोटी को तवे पर, ऐसी तो हो रहा है ना। देखिए आप कितनी सारी चीजें हैं। ये मजाक नहीं है, ये रियलिटी है समाज की, कि जो रील और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हमारी आंखें खोलने की कोशिश होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको एक एंजॉय समझ करके, एक टाइम पास समझ करके क्या करते हैं? कई घंटे बिताते हैं। अभी यही आपसे कह रहे हैं, सरकार आप कुछ नहीं, रोजाना 50 आयतें पढ़िए, कहेंगे वक्त नहीं है। लेकिन यही नौजवान बैठा हुआ जहां कस्टमर नहीं है, सुबह से लेकर के दोपहर बिता लेगा, 3 घंटे गेम खेल लेगा, खत्म नहीं होगी। वही 50 आयतें नहीं पढ़ सकता, वक्त नहीं था, लेकिन 3 घंटे गेम खेल गया। इसके लिए सलवात तो पढ़िए कम से कम। तो अब इससे उम्मीद लगाइए ये ईमान के लिए तैयार होगा। अब इससे ये उम्मीद लगाइए मेरे साहब, ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ आएगा और कहेगा साहब मैं हूं आपका सिपाही। सोचिए जरा सा। और बकिया जो फिक्रें थोड़ी सी बचती हैं, उसमें हमारा समाज बहुत बड़ा दखल है कि साहब वो लगा ही है खाली बुराई और भलाई करने में। क्योंकि सोशल मीडिया तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है बुराई डलवाने के लिए और भलाई डलवाने के लिए। बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, गलत फहमी का एक अड्डा, बेहतरीन। वहां पर कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप इसको क्या कह रहे हो। और यही चीज दे करके आज नौजवान हमारे जब माँ बाप को पलट करके जवाब देते हैं, तो यही माँ बाप कहते हैं ये कैसे बदतमीज हो गया, आज तक पलट करके जवाब नहीं दिया। जब बाद में वो डीप में जाते हैं तो समझ में आता है कि ये गेम खेलते खेलते इसका अकाउंट साफ हो गया और ये रिएक्शन वहां से आया। मेरी बात जरा साहब गौर कीजिएगा। और उसके बाद आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहां पाई जाती है नौजवानों में, वो आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन आगे बढ़ने के लिए कदम नहीं उठते। एजुकेशन। आज हम अगर हमसे कोई झक लड़ा ले तो अमेरिका का साइंटिस्ट हमारे सामने फेल हो जाएगा झक लड़ाने में। लेकिन यही झक लड़ाने वाले से कहिए कोई चीज बना करके ईजाद कर दे, तो सारे झकों से कहिए, झक लड़ाने वालों से कि साहब मिल करके कोई एक चीज बना दो जो समाज के लिए, कौम के लिए काम आ जाए। कहेंगे बस हमसे बात तो करवा लो लेकिन कुछ करने के लिए ना कहना। है या नहीं है? अभी जब माँ बाप नौजवानों से कहते हैं बेटा पढ़ लो काम आएगा,
وہی نوجوان کہتا ہے امی آپ بتائیے آپ کتنا پڑھی؟ کیا بیٹا ہمارے زمانے میں پڑھائی کا معیار کم تھا، ہم 6 تک پڑھے تھے، ہم آپ سے زیادہ پڑھے، ہائی اسکول کر لیا ہے میں نے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی ماں باپ کو اٹھا کے تول دیا کہ آپ کی پڑھائی ہم سے زیادہ ہے، آپ ہم سے کچھ نہ کہیے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں پر ایسے نظریات اور ایسے حوصلے کو ڈیولپ کیا جا رہا ہو، ایسی چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہو، وہاں پر آپ اس قوم سے امید کیجیے گا یہ بہت تہذیب یافتہ نکلے گی، تمیز یافتہ نکلے گی۔ اور اس کے بعد ہاں ایک چیز میں بس آگے ہے، جن سے کہا جائے کہ صاحب تم شیعہ ہو، کہیں گے بالکل پکے والے ہیں، کہیں گے صاحب عمل کر لو، کہیں گے کہاں علی اور علی کے شیعہ اور کہاں میں آج کے زمانے میں۔ اس کا کہا جائے گا مولا کے ساتھ کون کرے؟ کہا جہاں علی رہیں گے وہاں میں رہوں گا۔ کتنا چالاک ہے یہ۔ جب عمل کی بات آتی سلمان بن جاؤ، مقداد بن جاؤ، بوذر بن جاؤ، قمر بن جاؤ، حذیفہ بن جاؤ، فلاں بن جاؤ، کمیل بن جاؤ، کسی ایک کا تو کردار اپنا لو، کہے گا صاحب وہ کہاں اور میں کہاں، تو علی کہاں اور شیعہ کہاں، تو جہاں شیعہ رہیں گے وہاں علی رہیں گے، جہاں علی رہیں گے۔ کتنا چالاک ہے یہ میرے عزیزوں۔ ذرا سا آپ ان چیزوں پر توجہ کیجیے گا جس کی طرف میں آپ کو لے کر کے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو میرے نوجوانوں، اگر کوئی سمجھانا چاہتا ہے، کوئی بتلانا چاہتا ہے، کوئی آگے لے کر کے جانا چاہتا ہے، تو اس کی باتوں کے اوپر میخ نکالنے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کرو، کوشچن کرو، سوالات کرو، الجھانے کے لیے نہیں، کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے سوالات کرو، کوشچن کرو، تمہارا حق ہے، لیکن کب؟ پرابلم کا سولوشن نکالنے کے لیے، الجھانے کے لیے، پرابلم کریٹ کرنے کے لیے نہیں۔ سوال کرنا تمہارا ادھیکار ہے، کرو، اچھے سے کرو، لیکن جواب مطمئن ہونے کے لیے، سمجھ میں نہیں آتا علمی چیز ہے، جہالت اور جھک نہیں، ورنہ جھک لگاؤ گے تو تم سے کہہ دیں گے ایک موبائل بنا کر کے دکھا دو، کوئی ایک چیز ایجاد کر کے دکھا دو جو اب تک ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، ایسا نہیں ہے کہ افراد نہیں ہیں کام کرنے والے۔ ڈاکٹر کلبے ساری صاحب اللہ ان پر رحمت نازل کرے، کتنی بڑی خدمات ہیں ان کی۔ چاہیے دیکھیے میں نے باہر وہ لگوا دیا ہے تنویر کا، وہ پورا لگا ہوا ہے مدینۃ العلوم کا، کہ جہاں پر پورا کیمپس ہے، 5th کلاس سے لے کر کے 12 تک بوائز کے لیے ہاسٹل کی سہولت ہے، اور یہ بہترین دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم صاحب ہے۔ سیکورٹی ہے آج کے زمانے میں، نوجوانوں کو ہم خصوصی طور پر ہم لوگوں بہت فکر مند ہے بچوں کو پڑھائیں کیسے، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ پڑھاؤ، آگے بڑھو۔ ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے خود ہم ان کو بلائیں گے اور وہ آئیں گے انشاءاللہ، تاکہ کچھ گفتگو آپ ان سے کیجیے گا، سوالات تاکہ آپ کے ذہنوں میں ہو، معلومات کیجیے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، کنڈیشن کیا ہے، سہولت کیا ہے، بہت ساری چیزیں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا ذہن الجھا کہاں پر رہتا ہے؟ بس بتاؤ بوٹی کہاں پر ملے گی، روٹی کہاں پر ملے گی، بس بتاؤ ہمیں اعتراض کہاں پر ملے گا، بس بتاؤ ہم کسی کو اونچا کیسے دکھا سکتے ہیں، نیچا کیسے دکھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہیں گے الاجل یا امام، امام آ جائیے۔ امام کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں انجام دے رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں الاجل یا امام، امام آ جائیے، آپ آ جائیے، آپ کی ضرورت ہے۔ کیونکہ 10 روپے نہ دینے والا انسان کہتا ہے ارے یہ جتنے مولوی ہیں سب کھا جانے والے ہیں۔ سوچیے گا جا کر کے، کیونکہ جب نظریات ایسے بن جاتے ہیں نا تو ہمیشہ چور کو چور ہی نظر آتا ہے، بے ایمان کو بے ایمان ہی نظر آتی، ایمانداری نظر نہیں آئے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، انسانیت کے ناطے ایران نے جو کورونا پیریڈ میں ہم سب کی مدد کی، آج اس پر وقت ہے، ضرورت ہے ہم سب اس کی مدد کرتے رہیں جتنا جس سے ہو سکتا ہو۔ اور الحمدللہ یعنی پچھلے ہفتے بھی میں نے بہت ساری باتیں کی تھی، اس ہفتے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی امانتیں تھیں، شیعہ علماء بہت
कानपुर का बेहतरीन चेहरा, जिम्मेदार, जो उसके मकासद और अहदाफ है वो बन करके उभर रहा है, लेकिन बहुतों को हजम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो शियों के ने अपने उलमा पर भरोसा करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा अमाउंट दे दिया कि अमानत को आप वहां पहुंचा दीजिए। अब यही ना देने वाले या देने वाले बाज अफराज, बाकी जिन्होंने दिया उनका वो तो मुतमईन है, क्योंकि हमने अमानतें उनके हाथों दी है जो अमीन है, जिनके अंदर खौफ खुदा पाया जाता है। और जब खौफ खुदा हो तो सारी चीजें सही होती है, और खौफ खुदा ना हो तो सब बर्बाद हो जाया करती हैं। समझ रहे हैं? तो अब खलबली ये है कि कौम ने इतना भरोसा कैसे कर लिया, तो अब इन चेहरों को बर्बाद करो, इन शख्सियतों को बर्बाद करो, इनसे कहो ये लाओ वो लाओ वो लाओ वो लाओ, और जब पलट करके कह दिया गया कि जो सवाल कर रहे हैं वो भी लेकर के आए कि साहब ये कैसे वो कैसे, तो जो सवाल कर रहा था वो खामोश हो गया, और इसकी जगह पर दूसरी टीम, दूसरी जगह तीसरी टीम, ये सब स्टेप बाय स्टेप मेरे अजीजों ये सब मिशन है ताकि आपको कामयाब ना होने दें। लेकिन आप अपने उलमा पर जैसे भरोसा करते आए हैं वैसे भरोसा करते रहिएगा, वैसे एतमाद करते रहिएगा, क्योंकि जितनी भी अमानतें आपने दी थी पूरी रसीद वहां पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसको इससे भी डिटेल और चाहिए वो मेरे पास डायरी मौजूद है, देख सकता है। फर्दन इसलिए नाम नहीं लगाया गया क्योंकि जिन लोगों की अमाउंट बहुत ना के बराबर हैं उनको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और जिन्होंने नहीं दिया हो सकता है वो इस बार दे, हो सकता है आगे दे, या हो सकता है उन्होंने पर्सनल मदद कर दी हो, पहुंचा दिया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आप दीजिए कहते रहिए, और इन चीजों से कान हटा दीजिए, कौन क्या कहेगा, क्योंकि आप मकसद को तय करते रहें, भौंकने वाले भौंकते ही रहेंगे। सलवा पर यह सब मिल गया।